آج جو مسجد میں گھسے ہیں، کل کو آپ لوگ جیسے قبائلی لوگوں کے بیٹھک میں گھر میں آپ لوگ کے عورتوں کے سامنے آپ لوگ مہمان اٹھا کے لے جائیں گے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بالکل امام جہاں جماعت کرواتے ان کے ساتھ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک دفعہ میں دیکھا کہ 8-10 پولیس والے مسجد کے اندر آئے، وہ بھی بوٹوں کے ساتھ۔ 20 پولیس والوں نے 400 پشتونوں کو مسجد سے نکال کے اور مسجد کو سیل کیا۔ ہم تھانے جاتے ہیں، تھانے میں بیٹھتے ہیں تو ادھر بولتے ہیں آپ کی تو گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے۔ میں ایس ایچ او ادریس کو کہتا ہوں کہ یہ ٹریکر میں میری گاڑی ملیشیا کیمپ کے اندر گراؤنڈ میں کھڑی ہے، یہ ٹریکر بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو، اس نے کہا میں ملک فیصل دیوار مستونگ سے ہم آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، آپ لوگ اندر ہو جائیں، باقی مسجد ساری خالی کرائیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ مسجد خالی کریں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ شاید پشین میں اس کے بعد ایک قبائلی جرگہ ہوگا اس ایس ایچ او کے خلاف، پولیس کے خلاف، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے جو خلائی مخلوق کہلاتے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ اگر ہمارا شہر ہوتا، ہمارا مستونگ ہوتا، اور ہمارے اس طرح کوئی مہمان کے ساتھ پشین کشلاک یا کسی اور سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، میں پورا مستونگ بند کرتا، میں ان کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ پشین واقعہ میں اس دن میں مسجد میں موجود تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا جو کرین میں وائٹ کلر کی جو ویگو، تھائیلینڈی ویگو یہ لے جا رہے ہیں، وہ میری گاڑی تھی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بالکل امام جہاں جماعت کرواتے ان کے ساتھ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک دفعہ میں دیکھا کہ 8-10 پولیس والے مسجد کے اندر آئے، وہ بھی بوٹوں کے ساتھ۔ یہ قبائلی معاشرہ ہے، یہ قبائلی علاقہ ہے، پشتون، پٹھان، بلوچ، ہمارے کچھ روایت ہیں جس پہ میرے ساتھ، میں کھل کے بتا رہا ہوں، میرے ساتھ 4 سپاہی تھے جنہوں نے بالکل ایس ایچ او کے اوپر انہوں نے تانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے، آپ کے پاس اگر وارنٹ ہے تو آپ بتائیں اور مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو، اس نے کہا میں ملک فیصل دیوار مستونگ سے ہم آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، آپ لوگ اندر ہو جائیں، باقی مسجد ساری خالی کرائیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ مسجد خالی کریں۔ میں نے وہاں حیرانگی سے ایک الفاظ کہا، میں نے کہا یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک پشتو بیلٹ میں ایک مہمان مستونگ سے آیا ہے اور 20 پولیس والوں نے 400 پشتونوں کو مسجد سے نکال کے اور مسجد کو سیل کیا۔ میں نے بولا یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں ایک وہاں کرل، ایک ہمسایہ تھا قوم میں کرل تھا، اس کا عصمت نام تھا، اس نے پیچھے والے دروازے سے ہمیں، ایک کاکڑ فیملی تھی ان کے گھر میں ہمیں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وہاں بٹھائے ہیں۔ مستونگ سے 2 گاڑیاں میرے دونوں بڑے بھائی آئے ہیں، وہاں سے ہمیں اٹھا کے لے گئے۔ جب ہم باہر نکلے تو ہماری گاڑیاں یہ لوگ لے جا چکے تھے۔ تو ایک یہ شرمناک واقعہ تھا کہ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں، میں نے آنکھوں دیکھا حال آپ لوگوں کو بتایا۔ یہ مذمت سے آگے چلی گئی ہے یہ باتیں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ شاید پشین میں اس کے بعد ایک قبائلی جرگہ ہوگا اس ایس ایچ او کے خلاف، پولیس کے خلاف، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے جو خلائی مخلوق کہلاتے ہیں ان کے خلاف۔ مگر افسوس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغض عمران میں شاید یہ سارے ایک ساتھ نہیں ہو سکے قبائلی، کیونکہ اگر ہمارا شہر ہوتا، ہمارا مستونگ ہوتا، اور ہمارے اس طرح کوئی مہمان کے ساتھ پشین کشلاک یا کسی اور سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، میں پورا مستونگ بند کرتا، میں ان کو ایسے نہیں چھوڑتا، جو میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ جب ہم تھانے جاتے ہیں، تھانے میں بیٹھتے ہیں تو ادھر بولتے ہیں آپ کی تو گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے۔ میں ایس ایچ او ادریس کو کہتا ہوں کہ یہ ٹریکر میں میری گاڑی ملیشیا کیمپ کے اندر گراؤنڈ میں کھڑی ہے، یہ ٹریکر بتا رہا ہے۔ جس پہ ٹریکر سے میں جاتا ہوں، گیٹ کھولتا ہوں، اس گراؤنڈ میں اپنی گاڑی کی ویڈیو بھی بناتا ہوں، مگر افسوس میری گاڑی کے چاروں دروازوں پہ انہوں نے لاتے مارے ہوئے تھے، میری گاڑی بری طرح ڈیمیج کی ہوئی تھی، کہ آخر میں نے ایس ایچ او کو کہا اور ڈی ایس پی مرید بکری کو کہا کہ یہ گاڑی ابھی آپ لوگ کو مبارک ہو۔ جس پہ میں ایس پی کے پاس گیا، ایس پی نے کہا تھا کہ گاڑی اس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد میں تھانے آتا ہوں تو تھانے میں ایک سول ڈریس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میجر صاحب کا کال آئی ہے، اس نے کہا یہ گاڑی حوالے نہیں کرنی ہے۔ میں کھل کے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بلوچستان ہے، میری موت جس دن لکھی ہوگی وہ آئے گی، میں پہلے بھی قبر کے اندر سے زندہ ہو کے میں باہر نکلا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت، خوراک، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ادنا سا بندہ بیٹھ کے ایک ڈی ایس پی مرید بکری کو کہتا ہے کہ تمہارا کام نہیں اس گاڑی سے۔ خیر جیسے کیسے کر کے ہم نے گاڑی تو ماشاءاللہ کل رات کو ہم نے نکالی اسی برے حال میں، مگر یہ افسوسناک ہے، اس پہ آپ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، آپ لوگ ان سرزمین کے مالک کو، یہ آج مجھ پہ آیا ہے، کل کو آپ کے کسی اور مہمان پہ واقعہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ لوگ نے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، آپ لوگ نے اس کا حل نکالنا ہے کہ کل کو پھر کوئی ادریس جیسا بندہ آ کے
ایک قبائلی بندے کی بے حرمتی نہ کریں آپ لوگ کی مسجدوں میں، آپ لوگ کے گھروں میں، آپ لوگ کے بیٹھکوں میں. اور مجھے اس چیز کا میں گفت کر رہا ہوں، میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہا ہوں، آج وہ مسجد میں گھسے ہیں، کل کو آپ لوگ جیسے قبائلی لوگوں کے بیٹھک میں، گھر میں، آپ لوگ کے عورتوں کے سامنے آپ لوگ کے مہمان اٹھا کے لے جائیں گے. بقایا پھر میں آتا ہوں پی پی 45 کی طرف سے.